اندلس کے حکمران یوسف بن عبد الرحمن نے ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ سرقستہ میں قیام کیا ہوا تھا اور لشکروں کے سالار کی حیثیت سے بنو حضر اور ربیہ کا سردار سمیل بھی وہیں قیام کیے ہوئے تھا۔ ابو عثمان نے شہزادے عبد الرحمن بن ولید سے متعلق تفصیل سے لکھ کر ایک خط بدر کے حوالے کیا اور سمیل کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سرقستہ روانہ کیا۔ بدر کے ہاتھ جو خط اس نے بھجوایا اس میں یہ بھی توجہ دلائی گئی اور تفصیل کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ اس امر کا فیصلہ جو سمیل کرے گا وہی آخری ہوگا، وہ اسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ سمیل اگر اسے مناسب سمجھے تو اسے آگے بڑھایا جائے گا، ورنہ یہ معاملہ یہیں ختم کر دیا جائے گا۔ آخر میں اس نے خط کے اندر ابو عثمان نے یہ بھی التجا کی تھی کہ اس معاملہ کو ہر صورت میں پوشیدہ رکھا جائے۔ بہرحال بدر یہ خط لے کر سرقستہ روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ابو عثمان کے کچھ آدمی بھی تھے۔ ان لوگوں کی خوش قسمتی کہ جب یہ لوگ سرقستہ پہنچے تو اندلس کا حکمران یوسف بن عبد الرحمن لشکر کے ایک حصہ کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا اور سمیل نے لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ بعد میں کوچ کرنا تھا۔ اسے مناسب موقع جان کر بدر اور اس کے ساتھی سمیل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو خط ابو عثمان نے اس کے نام لکھا تھا اسے پیش کیا۔ سمیل بھی عجیب و غریب انسان تھا۔ ابو عثمان کا خط پڑھ کر اس نے فوراً ہی کہہ دیا، ہاں عبد الرحمن بن ولید کو بلا لو، ہم اس گنجے یوسف بن عبد الرحمن کا سر اپنی تلواروں سے اڑا دیں گے۔ اندلس کا حکمران یوسف بن عبد الرحمن فہری چونکہ گنجا تھا لہذا سمیل چند دنوں سے اسے گنجا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ سمیل کا جواب سن کر بدر اور اس کے ساتھی خوش ہو گئے۔ سمیل کے پاس سے اٹھ کر روانہ ہوئے ہی تھے کہ سمیل کو نہ جانے کیا ہوا کہ فوراً انہیں آواز دے کر بلا لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مدہوش تھا اور ہوش میں آ گیا۔ پھر اس نے فوراً ایک آدمی بدر اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے دوڑایا اور دوبارہ انہیں واپس بلایا۔ جب وہ دوبارہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی تمہاری روانگی کے بعد مجھے خیال آیا ہے کہ تم لوگ اموی شہزادے عبد الرحمن بن ولید کو یہاں بلا رہے ہو۔ میری حماقت یہ ہے کہ میں نے تم تینوں کا تعارف بھی حاصل نہیں کیا۔ ابھی مجھے خیال آیا ہے وہ اس طرح کہ میں نے سنا ہے وہ اموی شہزادہ بہت سنجیدہ ہے، اگر یہاں آ جائے تو ہمارا ٹھکانہ یہاں نہیں رہے گا۔ اور پھر میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس شخص کا تعلق اس قوم سے ہے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص اندلس میں آ کر پیشاب بھی کر دے تو ہم اور تم سب اس پیشاب میں ڈوب جائیں گے۔ سمیل کے ان الفاظ پر بدر اور اس کے ساتھی مایوس ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اتنے میں سمیل نے انہیں پھر مخاطب کیا، ان حالات میں میں تم سے یہی کہوں گا کہ جو خیال تمہارے ذہن میں یا جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس سے باز رہو۔ عبد الرحمن بن ولید کو ہرگز اندلس میں نہ بلاؤ، یوسف بن عبد الرحمن کو ہی اندلس کے تخت پر رہنے دو، ورنہ سب سے پہلے میری تلوار ہوگی جو اس اموی کے سر پر چلے گی۔ یہ باتیں میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک اموی میرا یہاں بدترین دشمن ہے اور میری جان کا لاگو ہوا ہے، وہ یوسف بن بخت ہے، اور میں اس کے سامنے اس قدر بے بس ہوں کہ اندلس میں لشکریوں کا سالار ہونے کے باوجود میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اگر کروں تو کئی قبائل میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ میرا ایسا کرنے سے خود اندلس کا حکمران یوسف بن عبد الرحمن بھی میرا مخالف ہو جائے۔ مجھ سے پہلے یہی یوسف بن بخت ہی نہیں سنبھالا جاتا، ادھر سے اگر عبد الرحمن بن ولید بھی آ گیا اور یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں اندلس میں میرا ہی نہیں بلکہ اندلس کے حکمران یوسف بن عبد الرحمن کا بھی اندلس میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ سمیل کی یہ باتیں سن کر بدر اور اس کے ساتھی سب اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بظاہر اس کے سامنے اس کے ہمنوا ہو گئے، اس کے ہاتھ چوم کر رخصت ہوئے اور واپس البیرہ شہر کے نواح میں ترش کی طرف روانہ ہوئے۔ واپس جا کر انہوں نے جب ابو عثمان کو سمیل کا جواب سنایا تو اس جواب سے ابو عثمان بڑا مایوس ہوا۔ اب ابو عثمان نے یہ کام کیا کہ جو اس کی بستی کے نزدیک شہروں اور بستیوں کے سردار تھے انہیں اپنے ہاں دعوت دی۔ جن لوگوں کو دعوت دی ان میں اشبیلیہ کا ایک سرکردہ شخص حسان بن مالک تھا، یوسف بن بخت اور اس کا چچا عبد الملک۔ ابو عثمان نے اپنے سسر عبداللہ بن خالد کو بھی اس دعوت میں مدعو کیا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد یوسف بن بخت، حسن بن مالک، عبداللہ بن خالد اور عبد الملک چاروں ابو عثمان کی حویلی میں داخل ہوئے۔ ابو عثمان نے ان کا بہترین استقبال کیا، سب سے ان کا تعارف کروایا۔ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے جب سب ابو عثمان کے دیوان خانہ میں بیٹھ گئے تب ابو عثمان نے عبد الرحمن بن ولید سے متعلق سب تفصیل کہہ دی۔ سب سے پہلے جس شخص نے رد عمل ظاہر کیا وہ اموی سردار یوسف بن بخت تھا۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ ابو عثمان کو کہنے لگا، ابو عثمان، اگر سمیل اس کام میں شرکت نہیں کر رہا تو کوئی فکر و پریشانی کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمیل کہتا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن ولید کی گردن اپنی تلوار سے کاٹے گا۔ تم ذرا عبد الرحمن بن ولید کو یہاں بلا کر تو دیکھو، پھر میں دیکھتا ہوں سمیل کیسے اس کے خلاف حرکت میں آتا ہے۔ قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، اگر سمیل نے عبد الرحمن بن ولید کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو میں ابن بخت خود سمیل کی گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔
یہ گفتگو کرتے ہوئے یوسف بن بخت کی آنکھیں اور چہرے سے غضبناکی اور غصہ ٹپک رہا تھا۔ وہ ایک خوب دراز قد اور خوب توانا اور کڑے جسم کا مالک تھا۔ عمر کے لحاظ سے 20-25 کے درمیان ہوگا۔ قد خوب نکلتا تھا، جسم کا ہر عضو بتاتا تھا کہ وہ انتہا درجے کا طاقتور اور توانا ہوگا۔ سر پر اس نے گھنے پیچوں کا امامہ باندھ رکھا تھا، اور جب وہ پرجوش انداز میں گفتگو کرتا تو گھنے پیچوں والے امامہ کے نیچے کبھی کبھی لوہے کا چمکتا ہوا خود بھی دکھائی دے جاتا تھا۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا تب اس کے چچا عبد الملک کے علاوہ اشبیلیہ سے آنے والے مالک اور خود ابو عثمان کے سسر عبداللہ بن خالد نے بھی اس کی تائید کی، اور ابو عثمان کو یقین دلایا کہ ہر صورت میں عبد الرحمن بن ولید کو یہاں بلایا جائے، اور اگر کسی نے اس کے خلاف قوت آزمائی کرنے کی کوشش کی تو وہ سب عبد الرحمن بن ولید کا ساتھ دیں گے۔ ان الفاظ سے نہ صرف بدر بلکہ ابو عثمان کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے بعد ابو عثمان باہر نکلا اور اپنے اہل خانہ سے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ پھر جب وہ دوبارہ دیوان خانے میں داخل ہوا تو حویلی کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ابو عثمان دروازے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ بدر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی راہ روک لی اور کہنے لگا، آپ اندر جا کر مہمانوں کے پاس دیوان خانہ میں بیٹھے، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ بدر کے ان الفاظ پر ابو عثمان خوش ہو گیا تھا، وہ دیوان خانہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ بدر صدر دروازے کی طرف گیا، جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک ادھیڑ عمر کا شخص کھڑا تھا، اس کے چہرے اور آنکھوں سے افسردگی اور بدحالی ٹپک رہی تھی۔ بدر نے بڑی شفقت اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ نے کسی سے ملنا ہے؟ وہ بیچارہ کپ کپاتی آواز میں کہنے لگا، کیا اس وقت ابو عثمان گھر پر ہیں؟ بدر ایک طرف ہٹ گیا، کہنے لگا، ابو عثمان اس وقت گھر پر ہیں، اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیں۔ وہ بوڑھا اندر داخل ہوا، بدر نے دروازہ بند کر دیا اور اس شخص کو لے کر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ پھر ابو عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دروازے پر دستک دینے والے یہ صاحب تھے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ابو عثمان نے ہاتھ کے اشارے سے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور لجاجت و انکساری میں ابو عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دکھ کا مارا ہوا شخص ہوں ابو عثمان، میں دیکھتا ہوں یہاں آپ کے علاوہ اور بہت سے سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نے دیکھا میرا یہاں کام ہو جائے گا تو میں بیٹھ جاؤں گا، ورنہ کھڑے کھڑے ہی لوٹ جاؤں گا۔ ابو عثمان کے بولنے سے پہلے ہی یوسف بن بخت اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے، ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے، تم بیٹھو تو صحیح، اگر تم کھڑے ہو کر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ عمر میں ہم سب سے بڑے ہیں، خاص کر میرے باپ کی جگہ ہے، آپ کا ادب و احترام ہم سب پر واجب ہے۔ یوسف بن بخت کے الفاظ پر اس آنے والے شخص کی آنکھوں میں کچھ چمک پیدا ہوئی۔ آپ کی باتیں دل و جذبات کو متاثر کرنے والی ہیں، کیا آپ مجھے اپنا نام بتائیں گے؟ یوسف بن بخت مسکرا دیا، کہنے لگا، میرا نام یوسف بن بخت ہے۔ آنے والا شخص چونکا، کہنے لگا، بنو امیہ کے لوگوں کا سردار یوسف بن بخت؟ ہاں میں وہی یوسف بن بخت ہوں۔ اس کے بعد یوسف بن بخت نے باقی سب لوگوں کا تعارف بھی کروا دیا۔ وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوا، میری آپ سے التماس ہے کہ آپ نے جو کچھ کہنا ہے بیٹھ کر کہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اس مکافات سے بچ نہیں سکے گا، آپ بیٹھ جائیں اور کیا کہنا ہے کہیں۔ یوسف بن بخت کی اس گفتگو سے وہ شخص بڑا متاثر ہوا تھا، وہ آگے بڑھ کر یوسف بن بخت کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گلے کو صاف کیا اور گفتگو کا انداز کچھ اس طرح کیا، صاحبوں میں بنیادی طور پر ایک طبیب ہوں، میرا نام صالح بن عطوف ہے، ہم گھر کے 4 افراد ہیں، ایک میں، ایک میری بیوی جس کا نام عبودہ ہے اور 2 بیٹیاں، بڑی کا نام غریتا اور چھوٹی کا نام نشار ہے۔ میری بدبختی کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ میں بتا چکا ہوں میں طبیب ہوں اور ایرش نام کی بستی میں رہنے والا ہوں جس کے اطراف میں کوہستانی سلسلہ ہے۔ میں اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ جڑی بوٹیاں حاصل کرنے کے لیے اکثر و بیشتر اس کوہستان میں جاتا رہتا ہوں۔ ایک روز اس کوہستانی سلسلہ پر 2 گھڑسوار نمودار ہوئے۔ اس روز میری بڑی بیٹی غریتا گھر پر تھی، میں، میری بیوی اور چھوٹی بیٹی نشار کوہستانی سلسلہ میں جڑی بوٹیاں تلاش کر رہے تھے۔ ان دونوں سواروں نے میری بیٹی نشار کو دیکھا، وہ اس کی خوبصورتی، اس کی دراز قامتی اور شخصیت سے متاثر ہوئے، پھر ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب ہم اپنا کام تمام کر چکے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے ہمارا تعاقب کیا، ہمارا گھر دیکھ لیا۔ پھر ایک روز دونوں ہمارے گھر آئے، میں نے جانا وہ مہمان ہیں، ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ آؤ بھگت کے دوران انہوں نے میری بڑی بیٹی غریتا کو بھی دیکھ لیا۔ پھر وہ پہلے مطالبہ کرنے لگے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں غریتا اور نشار کو ان سے بیاہ دوں۔ میں نے جب انکار کیا تو وہ پھیلنے لگے، بدماشی پر اتر آئے اور دھمکی آمیز انداز میں مجھے 1 آدھ دن کی مہلت دی، اب وہ آئیں گے، اگر ان کی دونوں بیٹیوں کو ان کے عقد میں نہ دیا تو وہ زبردستی میری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ وہ اندلس کے سالار اعلیٰ سمیل کے آدمی ہیں اور اندلس میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے خلاف فریاد و نالش یا شکایت کو سنے۔ اب صاحبو،
इस धमकी को 3 दिन गुजर चुके हैं। मैं अपनी बीवी और बच्चियों के साथ बड़ा परेशान था। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुर्श नाम की बस्ती के अबू उस्मान के पास जाओ, वो कोई इसका हल तलाश करेगा। इस बिना पर मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ तक कहते कहते सालिम बिन उतूफ नाम के इस तबीब को रुक जाना पड़ा, क्योंकि बीच में अबू उस्मान उठा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, तू बड़े वक्त पर आया है। मैं उस्मान हूँ। इस वक्त अबू उस्मान ही यहाँ अकेला नहीं, मुझसे बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े साहिब कदर जलालत सरदार यहाँ मौजूद हैं। ये जो तुम्हारे सामने है यूसुफ बिन बख्त हैं, बनु उमैया के सरदार। इनके करीब चचा अब्दुल मालिक बैठे हैं। मेरे साथ मेरे ससुर और अल-फतीन नाम की बस्ती के सरदार अब्दुल्ला बिन खालिद बैठे हुए हैं। इस दौरान बनु उमैया के सरदार यूसुफ बिन बख्त ने अपने चचा से राजदारी के साथ सलाह मशवरा किया। इसके बाद तबीब सालिम बिन उतूफ की तरफ देखते हुए यूसुफ बिन बख्त कहने लगा, मोहतरम इब्ने उतूफ, जो 2 उबाश तुम्हें धमकी देकर गए हैं, पहले इनके पूरे नाम बताओ ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के काबिल हों। तबीब ने बड़े शौक से यूसुफ बिन बख्त की तरफ देखा, फिर बेबसी का इजहार करते हुए कहने लगा, उनमें से एक तो कोजकाई, दूसरे को तोमा कहते हैं। बस वो दोनों ही इन नामों से जाने पहचाने जाते हैं। तबीब के खामोश होने पर इब्ने बख्त फिर बोल उठा, अगर इन दोनों उबाशों से तुम्हारी हिफाजत करने के साथ साथ हम तुम्हारे लिए कुछ आसानियां पैदा करें तो क्या तुम इसके लिए रजामंद हो जाओगे? तबीब सालिम बिन उतूफ ने बड़े अजीब से अंदाज में यूसुफ बिन बख्त की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं आपकी इस गुफ्तगू का मतलब नहीं समझा, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हैं। यूसुफ बिन बख्त मुस्कुराया, कहने लगा, इब्ने उतूफ जैसा कि तारुफ हो चुका, मेरे साथ मेरे चचा अब्दुल मलिक बैठे हैं। इनका एक बेटा, नाम इसका हबीब है। हम इसकी शादी करना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपकी बड़ी बेटी गरीता का हाथ मांगे तो इस सिलसिला में आपको कोई एतराज है? सालिम बिन उतूफ मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? बेटी की शादी तो मैंने कहीं ना कहीं करनी ही है। वो तो दोनों उबाश और बदमाश थे, लिहाजा मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स के पल्ले नहीं बांधना चाहता था। आप जैसे साहिब हैसियत लोग अगर मेरी बेटी का रिश्ता मांगते हैं तो ये खुशबख्ती होगी। इस पर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए यूसुफ बिन बख्त कहने लगा, मैं जरीदा बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे चचा भी मेरे साथ ही रहते हैं। पहले हम तुम चारों की हिफाजत का सामान करेंगे, फिर इसके बाद तुम्हारी बेटी की शादी का एहतमाम होगा। यूसुफ बिन बख्त मजीद कुछ कहना चाहता था कि अबू उस्मान का ससुर अब्दुल्ला बिन खालिद बोल उठा, इब्ने बख्त, सारी नेके तुम ही समेटते ना चले जाओ, मुझे भी कुछ करने दो। फिर इसने तबीब सालिम बिन उतूफ की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज, तुम ऐसा करो, अपनी बच्चियों और बीवी को साथ लेकर मेरी बस्ती अल-फतीन में चले आओ। तुम्हें बेहतरीन रहाइश मुहैया की जाएगी और साथ ही तुम्हारी हिफाजत का भी एहतमाम किया जाएगा। अगर मेरी बस्ती के किसी उबाश ने तुम्हें या तुम्हारे अहले खाना को कोई नुकसान या जिक्र पहुंचाने की कोशिश की तो मैं नहीं रहूंगा, या जिक्र पहुंचाने वाला इस दुनिया से मिट जाएगा। अब तुम ऐसा करो, यहाँ से वापस जाओ और अपने अहले खाना को लेकर मेरी बस्ती अल-फतीन का रुख कर लो। मेरा नाम तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है। मैं अब्दुल्ला बिन खालिद अबू उस्मान का खुसर हूँ। अब्दुल्ला बिन खालिद के इन अल्फाज पर सालिम बिन उतूफ खुश हो गया था, लेकिन जल्दी संजीदा हो गया। फिर अंदेशों का इजहार करते हुए कहने लगा, लेकिन वो दोनों बदमाश हमें बस्ती से निकलने ना देंगे। उन्होंने वहां अपने आदमी मुकर्रर किए हुए हैं जो हम पर निगाह रखते हैं, और अगर मैंने अपनी बीवी और बेटियों के साथ आपकी बस्ती की तरफ आना चाहा तो वो हमें रास्ता में हलाक कर देंगे। सालिम बिन उतूफ के इन अल्फाज पर यूसुफ बिन बख्त का चेहरा गुस्से में तपे हुए लोहे जैसा हो गया था। गजबनाकी का इजहार करते हुए कहने लगा, इन दोनों उबाशों और बदमाशों की ऐसी तैसी, तुम जाओ अपनी बस्ती में जाकर तैयारी करो, अल-फतीन का रुख करो। अगर वो उबाश तुम्हारी राह रोकते हैं या तुमसे कोई तारुज करते हैं तो मैं और मेरे मुसल्ला जवान जो इस वक्त अबू उस्मान की हवेली के बाहर खड़े हैं आसपास ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें रोका तो हम जवान इनका हशर नशर कर देंगे, और वो तुम भी देखोगे और तुम्हारे अहले खाना भी, और तुम्हारी बस्ती के लिए भी दोनों इबरत का सामान बन जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद यूसुफ बिन बख्त रुका था। फिर दोबारा सालिम बिन उतूफ को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम, इससे पहले तुमने कहा था कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, एक का नाम गरीता और दूसरी का नाम निशार। देखो, मैंने शुरू में ही इजहार हमदर्दी कहा था कि तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी अपने चचा अब्दुल मलिक से बेटे से कर दूं। यह कोई आखिरी फैसला नहीं है। अगर तुम अपनी दोनों बेटियों की शादी कहीं और करना चाहते हो या इरादा रखते हो या मामला तय कर चुके हो तो तुम्हारा फैसला आखिरी होगा। ताहम हमारी तरफ से ये पेशकश है कि मेरे चचाजाद भाई से तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो जाए। इस तरह तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा, लेकिन इससे पहले अपनी बीवी और अपनी बेटी से मशवरा कर लेना। यूसुफ बिन बख्त कुछ देर के लिए रुका, फिर कहने लगा, अब तुम जाओ और ये तो बताओ कि अल-फतीन की तरफ जाने के लिए क्या तुम्हारे पास सवारियां भी हैं?
اس پر اپنی جگہ پر سالم بن عطوف کھڑا ہوا کہنے لگا، میرے پاس 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑے پر میں اپنی بیوی کے ساتھ اور دوسرے گھوڑے پر دونوں بیٹیاں بیٹھ جائیں گی۔ سالم بن عطوف کی بات کاٹتے ہوئے یوسف بن بخت بول اٹھا، ہاں یہ ٹھیک ہے، جہاں تک تمہارے گھر کے سامان کا تعلق ہے اس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو عثمان کسی چھکڑے کا انتظام کر دے گا اور تمہارے گھر کا سارا سامان الفتین پہنچا دے گا۔ وہاں ابو عبداللہ بن خالد اور ان کے آدمی تمہاری بہترین دیکھ بھال کریں گے۔ مزید یہ کہ تم بالکل بے فکر ہو کر اپنی بستی کی طرف جاؤ، تم ہماری نگاہوں میں رہو گے۔ وہاں سمیل کے آدمی جرأت نہیں کریں گے کہ تم پر ہاتھ ڈالیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سمیل ان دنوں اندلس کے حکمراں یوسف بن عبد الرحمن کا دست راست ہے، لیکن سمیل کی اس حیثیت کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر وہ اندلس کے حکمران کا سالار ہے تو اس کے دبیل نہیں ہو گئے۔ جہاں تک تمہاری بستی کا تعلق ہے، اس بستی کے زیادہ تر لوگ سمیل کے حامی اور طرفدار ہیں، لہٰذا تمہارے جیسے شخص کا وہاں بیٹیوں کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ تمہاری بیٹیوں کو کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بالکل بے فکر رہو، گھر کا سامان نہ چھیڑنا، اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھ کر ادھر چلے آنا۔ ابو عثمان جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا یوسف بن بخت کی بات کاٹتے ہوئے بول پڑا، یوسف میرے بھائی ذرا رکو، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ اس کے بعد ابو عثمان بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹا اور سالم بن عطوف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن عطوف اپنا سامان اپنے ساتھ لے کر آنا، میں نے ایک چھکڑے کا اہتمام کرا دیا ہے، چھکڑا اور اس کا سائز باہر کھڑا ہے، اب تم جاؤ اور الفتین منتقل ہونے کی تیاری کرو۔ اس موقع پر یوسف بن بخت نے ابو عثمان کو مخاطب کیا، ابو عثمان یہ تم نے بہت اچھا کیا، اس طرح ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اور اپنے سامان سمیت یہ حفاظت سے الفتین منتقل ہو جائیں گے۔ یوسف بن بخت نے اس بار سالم بن عطوف کو مخاطب کیا، آپ جائیں اور اپنے کام کو آخری شکل دیں۔ اس کے ساتھ ہی سالم بن عطوف وہاں سے نکل گیا۔ ایک مکان کے سامنے سالم نے اپنے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا، چھکڑے والے نے بھی چھکڑے کو گھر کے سامنے روک لیا۔ پھر آگے بڑھ کر سالم بن عطوف نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے کسی کی کھنکتی ہوئی نسوانی اور مدھم اور دھیمی آواز سنائی دی، کون ہے؟ سالم بن عطوف کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، نشار میری بیٹی دروازہ کھولو۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ سامنے سالم بن عطوف کی چھوٹی بیٹی نشار کھڑی تھی۔ وہ ایک دراز قد، انتہائی حسین اور پرجمال لڑکی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوئی، پھر کسی قدر انتہائی فکر مندانہ لہجے میں سالم بن عطوف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا کیا بنا؟ اتنی دیر میں سالم کی بیوی ابورا اور بڑی بیٹی غریتا بھی باہر نکل آئی تھی۔ غریتا اور نشار شکل و صورت میں کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی۔ تھوڑی دیر تک سالم نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے غور سے کہا، میں مایوس نہیں لوٹا، میں ترش کے ابو عثمان کے ہاں گیا ہوا تھا، وہاں الفتین کا رہنے والا اس کا سسر عبداللہ بن خالد بھی موجود تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر بنو امیہ کا نوجوان سردار یوسف بن بخت کی ان کے ہاں تھا۔ اس کے علاوہ یوسف بن بخت کا چچا عبد الملک اور اشبیلیہ کا سرکردہ حسان بن مالک بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بستی چھوڑ دیں اور ابو عثمان کے سسر عبداللہ بن خالد کی بستی الفتین میں جا کر رہیں۔ وہاں عبداللہ بن خالد ہماری رہائش کا بہترین انتظام کرے گا۔ میرے ساتھ انہوں نے ایک چھکڑا بھی بھیجا ہے جس میں سامان لاد کر ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ کچھ آدمی بھی ہیں جو تمام سامان کو چھکڑے میں لا دیں گے۔ سالم بن عطوف جب خاموش ہوا تب نشار فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا یہ خبر تو بہت خوشگوار اور اچھی ہے، پر ہم یہاں سے روانہ ہوں تو اس وقت ہوں گے جب ہمیں کوئی روانہ ہونے دے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زکائی توما اور اس کے اوباش بدماش ساتھی ہمیں یہاں سے جانے دیں گے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی پشت پر اندلس کے سپاہ سالار سمیل ہے۔ کیا یہ لوگ سمیل اور اس کے اوباشوں سے ہماری حفاظت کا سامان کریں گے؟ اس پر سالم کہنے لگا، میری بچی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے جنہوں نے بھیجا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے بولنے اور سر اٹھانے کی کسی میں ضرورت نہیں ہے۔ سر فہرست بنو امیہ کا سردار یوسف بن بخت ہے۔ میری بچی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں سارا اہتمام کر کے آ رہا ہوں، بس تم سین میں ایک طرف کھڑی ہو جاؤ، میں آدمیوں کو بلاتا ہوں اور اپنا سامان لاتے ہیں اور یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرا گھوڑا باہر کھڑا ہوا ہے، دوسرے گھوڑے پر زین ڈال دو، تم دونوں اس گھوڑے پر بیٹھ جانا، میں عبودہ اس گھوڑے پر بیٹھ جائیں گے جو باہر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے ہماری راہ روکنے کی کوشش کی یا زبردستی واپس لانا چاہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کریں گے انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ جائیں گے، جیسا میں کہتا ہوں اب تم لوگ ایسا ہی کرو۔ سالم بن عطوف کی بات مانتے ہوئے عبودہ، غریتا اور نشار استبل کی طرف گئی اور وہاں غریتا اور نشار دونوں گھوڑوں پر زین ڈالنے لگی تھی۔ پھر سالم بن عطوف کے کہنے پر چھکڑے میں آنے والے جوان اندر آئے اور بڑی تیزی سے سالم کی نگرانی میں اس کے گھر کا سامان اٹھا کر چھکڑے میں لادنے لگے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے کارروائی مکمل کر لی اور سب باہر نکل گئے۔
سالم کی بیوی عبورہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی، پھر اسے مخاطب کر کے اندیشوں بھری آواز میں کہنے لگی، تم نے گھر کا سامان تو چھکڑے میں لدوا دیا، پر اپنے اس مکان کا کیا ہوگا؟ جواب میں بڑے پرسکون انداز میں سالم عبورہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھلی مانس، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار یہاں سے نکلیں، الفتین پہنچے، پھر ابو عثمان کو کہہ کر اس مکان کو بکوا دیں گے۔ فی الوقت ہمارے سامنے اپنے علاوہ اپنی بیٹیوں کی عزت اور جان و آبرو کا سوال ہے۔ اگر ہمیں سب کچھ بچا کر اس بستی سے نکل کر کسی مضبوط جگہ پہنچ گئے تو سمجھوں گا کہ ہم نے کچھ نہیں کھویا، سب کچھ پا لیا ہے۔ سالم کی اس گفتگو سے عبورہ خوش ہو گئی تھی۔ چھکڑے والوں نے چھکڑے کو ہانکا اور وہ چاروں اپنے گھوڑوں پر سوار الفتین کی طرف ہو لیے تھے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے زکائی اور توما اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے آئے اور سامنے آ کر ان کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ صورتحال اور بے بسی سالم بن عطوف، عبورہ، غریتہ اور نشار کے لیے پریشان کن تھی۔ نشار اور غریتہ دونوں انتہا درجہ کی فکر مند اور پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی ماں کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی اور تینوں ایک دوسرے کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر سالم بن عطوف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بگھی کے سامنے آیا اور زکائی توما کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے لیے بہتر یہی کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، میں یہ بستی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے الفتین کے سردار عبداللہ بن خالد نے اپنے ہاتھ جگہ دے دی ہے، میں اب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الفتین ہی جا رہا ہوں۔ اس پر زکائی نے انتہائی مکروہ کہکہا لگایا، پھر بلند آواز میں سالم بن عطوف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن عطوف، ہم سے اس طرح بچ کر جانا آسان نہیں۔ ہم جب کسی سے انتقام لینے پر آتے ہیں تو یاد رکھنا، اپنے دشمنوں کے عزم کو مفلوج، زبان کو گم اور بے نطق کر دیتے ہیں، اور کسی کو ہمارے سامنے بولنے کی جرت نہیں۔ وہ لوگ جو بڑے دلیر اور شجاع بنتے ہیں وہ کسی بھی موقع پر تمہارے اہل خانہ اور تمہاری حفاظت نہ کر پائیں گے۔ سالم بن عطوف، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے ہماری دل شکنی ہو، آخر تم نے وہی کیا۔ خود اپنی قسمت کے زندان اور قربان گاہ پر آن کھڑے ہوئے ہو، اپنے دل کے آئینہ پر خود تم نے موت کی دستک دی ہے۔ جس طرح اپنے گھر کے سامان لائے ہو اس طرح لوٹ چلو۔ آج تمہارے ساتھ فیصلہ کن بات ہوگی، یا تم ہماری بات مانو گے یا تم گھر کے چاروں افراد ہمارے ہاتھوں نیست و نابود ہو کر رہ جاؤ گے۔ سالم بن عطوف اس پر نہ گھبرایا اور نہ اس پر خوف طاری ہوا، بلکہ اس کی چھاتی تن گئی۔ وہ زکائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، زکائی، آج میں تمہارے سامنے رحم کا طالب نہیں ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھانے والے ہو تو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دل کے جذبوں کو ڈھانس دینے والے ہیں۔ امن کی کھیتی میں آگ بونے والوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے سامنے تم بھیگے پروں والے پرندوں کی طرح بے بس محسوس کرو گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب کوئی انصاف پسند انسان وقت کا پاسبان بن کر اٹھے گا تو تم پر جہنم کی آگ اس طرح برس جائے گی، اس روز تم اپنے سارے مکروہ مقاصد اور گھنونی خواہشوں کو بھول جاؤ گے۔ سالم بن عطوف کی ان باتوں سے زکائی اور توما دونوں تاؤ کھا گئے۔ زکائی سے مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ابو عثمان کی بستی کی طرف سے کچھ سوار نمودار ہوئے، اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو وقت کی آنکھ نے دیکھا ان لوگوں کے آگے آگے بنو امیہ کا سردار یوسف بن بخت اور اس کے پیچھے اس کے مسلح جوان تھے۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا یوسف بن بخت اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھکڑے کے قریب آن کھڑا ہوا۔ پھر سالم بن عطوف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، ابن عطوف، تم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں کیوں رک گئے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ بڑی عاجزی اور انکساری سے سالم بن عطوف نے یوسف بن بخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن بخت، یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ زکائی اور توما ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے مسلح جوان ہیں۔ انہوں نے ہماری راہ روک لی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آج ہمارے ساتھ فیصلہ کن بات کریں گے۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو یہ ہم چاروں کو قتل کر دیں گے۔ سالم بن عطوف کے ان الفاظ سے یوسف بن بخت کی آنکھیں آگ برسا گئی تھی۔ پھر زکائی اور توما کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بارود بھرے اندھیاؤں اور شعلوں کی طوفان کی طرح پھٹ پڑا۔ راستے سے ہٹ جاؤ، بغض کے تاجروں، تعصب کے سوداگروں، قبل اس کے کہ میں اور میرے ساتھی نیکی اور خیر کے نمائندے بن کر تم پر سنگ و خشت کی بارش برسائیں، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ زکائی اور توما جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سامنے ہی کھڑے رہے تو پہلے سے زیادہ دھاڑتی ہوئی غراتی ہوئی آواز میں یوسف بن بخت بول اٹھا، بدبختوں، دنیا کے ذلیل ترین اور حقیر ترین انسانوں، مجھے غور سے سنو۔ میں جریدہ کا رہنے والا بنو امیہ کا سردار یوسف بن بخت ہوں، اور میرے ساتھ وہ میرے ساتھی ہیں جو موت اور قضا پر بھی سوار ہونے کا ہنر جانتے ہیں۔ تم میں سے جو میرا اور میرے ساتھیوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ بے شک راہ روکے رہے، اور جو دستبردار ہونا چاہتا ہے راستے کے دائیں جانب ہٹ کر کھڑا ہو جائے۔ یوسف بن بخت کے الفاظ کا خاطر کا اثر ہوا۔ زکائی اور توما اپنے ساتھیوں کی طرف ساتھ ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ اس پر یوسف بن بخت مسکرایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔
اگر تم دائیں جانب ہٹنے میں تھوڑی سی بھی تاخیر کرتے تو تم سب کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دے دیتا۔ اب تم سب اپنے دائیں جانب اپنے ہتھیار پھینک دو اور گھوڑوں کو ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ ابن بخت کا حکم اتباع کرتے ہوئے وہ گھوڑوں سے اتر گئے اور ہتھیار اپنے دائیں جانب پھینک دیے۔ پھر یوسف بن بخت کے کہنے پر اس کے 2 ساتھی آگے بڑھے، سارے ہتھیار اٹھا کر انہوں نے چھکڑے میں پھینک دیے۔ جب ایسا ہو چکا تب دھاڑتی آواز میں یوسف بن بخت نے پھر مخاطب کیا، کائنات کے بدترین انسانوں، تم لوگوں نے صرف سمیل کی پشت پناہی پر ایک بے گناہ اور شریف انسان اور اس کے اہل خانہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ ایک طبیب ہے اور جس بستی میں رہتا ہے اس بستی کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن افسوس تمہاری بدبختی نے تمہیں آواز دی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھی کو یوسف بن بخت نے ایک مخصوص اشارہ کیا اور اس نے ایک چرمی تھیلی اپنے گھوڑے کی زین سے کھولی، 3-4 اور ساتھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ پھر انہوں نے زکائی اور توما کے سارے ساتھیوں کے منہ پر کالک مل دی تھی۔ اس کے بعد ابن بخت نے چھکڑے کے خچروں کو ہانکنے والوں کو مخاطب کیا، چھکڑے سے دونوں خچروں کو علیحدہ کر دو اور خچروں کو تم اپنی بستی ترش کی طرف لے جاؤ۔ زکائی، توما اور ان کے آدمیوں کو رسی میں جکڑ کر چھکڑے کے آگے خچروں کی طرح جوت دو۔ یوسف بن بخت کے الفاظ پر زکائی توما نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ان سے پہلے ہی کھجانے والے انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے یوسف بن بخت دھاڑا تھا، خبردار اگر کسی نے بھی بولنے کی کوشش کی یا ذرہ بھر مزاحمت کی تو میں اسی وقت اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ان الفاظ کے جواب میں سب نے گردنیں جھکا لی تھی۔ خچر ہانکنے والے اور وہ جوان جو سامان اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ آئے تھے، سب نے مل کر زکائی اور توما کو اور ان کے ساتھیوں کو چھکڑے کے آگے رسی کے ساتھ باندھ کر جوت دیا۔ پھر زکائی اور توما کو مخاطب کرتے ہوئے یوسف بن بخت نے انتہائی غصیلی آواز میں کہنا شروع کیا، زکائی اور توما اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مڑو اور اپنی بستی ایرش کی طرف چلو۔ کسی بھی موقع پر اگر میرا حکم نہیں مانو گے یا تاخیر سے کام لوگے تو یاد رکھنا میں اپنے گھوڑے سے اتر کر چھکڑے میں بیٹھوں گا اور باری باری تم سب پر تلواریں برساؤں گا اور تم رسی میں جکڑے ہی جکڑے میرے ہاتھوں تباہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ زکائی اور توما اور ان کے ساتھیوں نے ضبط سے کام لیا۔ چھکڑے کو انہوں نے کھینچا اور ابن بخت کے حکم کے مطابق اپنی بستی کی طرف مڑے تھے۔ سالم بن عطوف، اس کی بیوی ابورہ اور دونوں بیٹیاں غریطہ اور نشار اپنے گھوڑوں پر سوار ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ یوسف بن بخت اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ایرش نام کی بستی میں داخل ہوا، اس حالت میں کہ چھکڑے کو زکائی، توما اور ان کے ساتھی کھینچ رہے تھے اور سب کے منہ کالے کیے ہوئے تھے، اور چھکڑے کے پیچھے پیچھے یوسف بن بخت اور اس کے مسلح ساتھیوں کے علاوہ سالم بن عطاف کی بیوی اور دونوں بیٹی اپنے گھوڑوں پر سوار تھیں۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد بستی والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوسف بن بخت بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ایرش کے رہنے والوں، میں بنی امیہ کا سردار یوسف بن بخت ہوں۔ یہ تمہاری بستی کے جوان اور ان کا سربراہ زکائی اور توما ہے۔ انہوں نے تمہاری بستی کے رہنے والے طبیب سالم بن عطوف اور ان کے بچوں سے زیادتی کرنا چاہی، یہ بستی چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کی راہ روکی اور اس جرم کی سزا میں تم دیکھتے ہو ان سب کو میں نے چھکڑے کے آگے جوت دیا، جس چھکڑے میں بیٹھ کر طبیب اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس بستی سے نکلنا چاہتا تھا۔ بستی والوں، اس واقعے سے عبرت پکڑو، تم لوگوں میں سے جس نے بھی زکائی اور توما کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی منہ اسی طرح کالا کر کے خاتمہ کیا جائے گا۔ یوسف بن بخت برابر یہ الفاظ کہتا جا رہا تھا اور انہیں بستی کے اندر چلاتا جاتا تھا۔ پہلے ان سب کو ایرش نام کی بستی میں خوب پھرایا، اس کے بعد باہر نکلا اور ابو عثمان کی بستی ترش کا رخ کیا۔ یہ واقعہ ایرش والوں کے لیے بڑا عبرت خیز تھا، لوگ لرز کر کانپ گئے۔ کچھ لوگ جو زکائی اور توما کی حرکات سے تنگ تھے وہ خوش اور اطمینان محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال اب ابن بخت کے حکم پر زکائی اور توما ان کے ساتھی چھکڑے کو کھینچتے ہوئے ترش کا رخ کر رہے تھے۔ چھکڑے کو ابن بخت کے حکم پر زکائی اور توما نے عین ابو عثمان کی حویلی کے سامنے کھڑا کیا۔ ان دونوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسیوں سے آزاد کر کے ایک قطار میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں حویلی کے اندر سے خود ابو عثمان، عبداللہ بن خالد بن بخت کا چچا عبد الملک، بدر اور اشبیلیہ سے آنے والا سردار سالم بن مالک باہر نکل آئے تھے۔ جو ابو عثمان کی بستی ترش کے کچھ سردار لوگ بھی وہاں آن جمع ہوئے تھے۔ اتنے میں یوسف بن بخت حرکت میں آیا اور آہستہ آہستہ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا زکائی اور توما کے ساتھیوں کی طرف گیا۔ بالکل زکائی اور توما دونوں کے سامنے جا کر وہ رک گیا۔ کچھ دیر تک وہ انہیں کھا جانے والے انداز میں دیکھتا اور خوفناک باز پرس کے انداز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تو تم زکائی اور توما ہو، میں نے سنا ہے کہ تم سمیل کے آدمی ہو، اس کی پشت پناہی پر ہر برا اور کبھی فیل کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہو، لوگوں کے گھروں میں گھس جانا، ان کی بیٹیوں کو طلب رکھنا، سنا تمہارا محبوب مشغلہ ہے۔ سالم بن عطوف ایک طبیب ہے اور طبیب جس بستی میں رہتا ہے میرے خیال کے مطابق وہ اس بستی کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ تم دونوں کیسے بدبخت اور ذلیل ترین انسانوں کے بجائے اس کے ایرش نام کی اس بستی میں سالم بن عطوف کی عزت افزائی کرتے
اس کے کام میں اس کے مددگار اور معاون ثابت ہوتے، بلکہ تم دونوں نے اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کے گھرانے اور اس کے خاندان کی عفت پر غلط نگاہ ڈالنا شروع کر دی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ایک قبیح اور انتہائی برا فعل ہے، اور اسے سامنے رکھتے ہوئے تم دونوں کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ سمیل جو اندلس کے لشکریوں کا سالار ہے تمہارا پشتبان، اور اس کی پشتبانی میں تم جو چاہے کرتے پھرو، یہ تمہاری بھول اور غلط فہمی ہے۔ خدا کی قسم، اگر سمیل خود بھی کسی ایسے قبیح اور برے فعل میں ملوث ہوا تو میں یوسف بن بخت اس کی گردن کاٹنے سے بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ یوسف بن بخت کی اس گفتگو سے زکائی اور توما دونوں لرز کر کانپ گئے تھے، چہرہ سرسوں ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر نگاہوں میں انہوں نے کچھ فیصلہ کیا، لپک تڑپ کر آگے بڑھے، زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ پھر دونوں نے یوسف بن بخت کے پاؤں پکڑ لیے، ساتھ ہی زکائی بول اٹھا، محترم ابن بخت، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور بھول ہوئی، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں۔ آئندہ ہم کسی ایسے فعل میں ملوث ہوں تو آپ اس بات کے مجاز ہوں گے کہ آپ ہم سب کی گردنیں کاٹ دیں۔ یوسف بن بخت پیچھے ہٹ گیا، ان دونوں کو اوپر اٹھایا، غور سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے کھڑے زکائی اور توما کی گردنیں جھکی رہی۔ پھر انتہائی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے یوسف بن بخت کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آئندہ اگر تم میں سے کوئی بھی ایسے کسی فعل میں مبتلا ہوا تو لکھ رکھے کہ وہ زندہ نہیں رہے گا اور اپنی جان سے ضرور ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تمہارے گھوڑے تمہیں نہیں ملیں گے، یہ تم لوگوں کی سزا ہے۔ اب تم پیدل ہی جدھر جانا چاہو چلے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یوسف بن بخت کے ان الفاظ سے اب وہ کسی قدر اطمینان محسوس کر رہے تھے۔ پھر وہ بھاگنے کے انداز میں ایرش نام کی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سالم بن عطوف آہستہ آہستہ ابن بخت کے قریب ہوا، پھر دوپہر انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میں نہیں جانتا تھا آپ نے کیا سوچتے ہوئے زکائی توما اور اس کے ساتھیوں کو جانے دیا، لیکن یہ بڑے دراز دست لوگ ہیں۔ اپنی فطرت میں یہ اندھی کالی راتوں میں پلتے غضب و طوفانوں کے دروازے پر دستک دیتے قحط کے مانند ہیں۔ کالے ذہن کے ایسے انسان اوروں کے درد احساس پر مسلسل عذاب لمحوں اور کرب کے آنگنوں میں جیون کی دکھ کی آگ کی طرح برس جاتے ہیں۔ یہ چلے تو گئے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ ستم کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ سالم بن عطوف جب خاموش ہوا تو ان کے الفاظ کے جواب میں یوسف بن بخت کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سالم بن عطوف کی چھوٹی اور انتہائی حسین اور خوبصورت بیٹی نشار یوسف بن بخت کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی تھی، امیر، سب سے پہلے تو میں اپنی بہن، اپنی ماں اور باپ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ایرش نام کی بستی کے جہنم سے نکالنے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ یہ کام کسی کے لیے ہر کوئی نہیں کرتا۔ دوسری بات، جو الفاظ میرے باپ نے کہے، میں نہیں جانتی آپ ان الفاظ کا کیا جواب دیں گے، لیکن سابقہ تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے امیر، میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ زکائی اور توما ہم چاروں کو تو وقت کا کھوٹا سکہ جان کر ہمارے خلاف حرکت میں آئیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ چونکہ وہ سمیل کے آدمی ہیں، لہٰذا وہ آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے آپ کے خلاف بھی جبر کے ڈنگ، دکھ کی اندھی گھاتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نشار جب خاموشی ہوئی تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے یوسف بن بخت بول اٹھا، خاتون، جو الفاظ تم نے کہیں وہ ٹھیک ہی کہے ہیں، لیکن تم چاروں مطمئن رہو، ایسے وحشت پسند اور تن من گھائل کرنے والے بھیڑیے میں نے بہت دیکھ رکھے ہیں۔ اگر موت کے شب خون مارنے والے ان درندوں نے ہمارے خلاف کوئی منفی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں تم چاروں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں زکائی اور توما ہی نہیں، ان کے سارے ساتھیوں کو ہر سانس کو اذیت ناک اور نمی کو قیامت بنا کر رکھ دوں گا۔ خاتون، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم لوگوں کو یہ کھوٹے سکے جان کر حرکت میں آئیں گے، ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا۔ بے شک تمہیں ابو عثمان کے خسر عبداللہ بن خالد کی بستی کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے، لیکن الفتین اور جریدہ نام کی بستیاں دونوں قریب قریب ہیں۔ میں جریدہ کا رہنے والا ہوں، دونوں کی بائیں جانب کوہستانی سلسلہ ہے۔ یہ وہی کوہستانی سلسلہ ہے جو تمہاری بستی کے قریب تھا اور جہاں تم جڑی بوٹیاں تلاش کرتے تھے۔ یہی کوہستانی سلسلہ ہماری بستی کی طرف بھی جاتا ہے، وہاں بھی تمہاری آمدنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے باپ کو طلب کے لیے وہاں جڑی بوٹیاں وافر مقدار میں ملیں گی، اور تمہارا کام وہاں بھی نہ چلا تب بھی وہاں تمہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی جائے گی۔ رہا سوال زکائی اور توما کا اور تم لوگوں کے خلاف حرکت میں آنے کا، تو جس روز ان دونوں یا ان کے ساتھیوں نے الفرید یا جریدہ کے آس پاس تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس روز میں بنی امیہ کا عمارت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ یوسف بن بخت کی اس گفتگو سے سالم بن عطوف، غریتا، عبورہ اور نشار چاروں مطمئن ہو گئے تھے، جبکہ قریبی کھڑے ابو عثمان، ابو عبداللہ، عبد الملک، حسان بن ملک اور دوسرے بہت سے لوگ مسکرا رہے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ بن خالد ان مسلح جوانوں کے پاس آیا جو الفتین سے اس کے ساتھ آئے تھے۔ تھوڑی دیر تک انہیں کچھ سمجھاتا رہا، پھر اس کے کہنے پر وہ مسلح جوان سالم بن عطوف، اس کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو لے کر الفتین کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔
معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔